عید قرباں کی آمد ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اسے سنت ابراہیمی کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس خواب کو شیئر کیا، جس پر انہوں نے اس کو اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھتے ہوئے عمل کا مشورہ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم کی تعمیل کرنا چاہی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک بھیڑ کو وہاں بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ اسی واقعے کی یادگار کے طور پر ہم قربانی کی روایت پر عمل کرتے ہیں۔ یوں علامتی طور پر اللہ کے لیے ہر طرح کی قربانی و ایثار کرنے کے عزم کا اظہار کرتے ہیں۔ اب دیکھیے ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے۔ صاحب حیثیت لوگ قریباً 8-10 لاکھ بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ قربانی پر خرچ کرتے ہیں، جس میں گائے، بیل، اونٹ، بکرا ذبح کرتے ہیں۔ سماجی طور پر ایک مقابلے کی سی فضا دیکھنے کو ملتی ہے۔ گوشت کتنے حقداروں تک پہنچتا ہے یہ ایک الگ بحث ہے، اور کتنے لوگ قربانی کے فلسفے سے حقیقی طور پر واقف ہیں یہ بھی ایک سوال ہے۔ درمیانے طبقے کے لوگ نارملی ایک بکرا ذبح کرتے ہیں۔ پچھلے سال عید قرباں کے موقع پر میں نے اخبار میں پڑھا کہ قریباً 500 ارب روپے، جی ہاں 5 کھرب روپے جانوروں کی خریداری کے مد میں ادا کیے گئے۔ جو دام کسائی لے گئے وہ اس کے علاوہ۔ میرے ذہن میں فوراً یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا اس کا 10% بھی صحیح حقداروں کو پہنچا ہوگا؟ دوسرا سوال یہ ذہن میں آیا کہ وہ جو سنت ابراہیمی کا اصل مقصد تھا، جذبہ ایثار و قربانی، کیا وہ باقی ہے؟ تیسرا سوال میرے ذہن میں اس حوالے سے یہ آیا کہ یہ جو کثیر رقم 5 کھرب روپے قربانی پہ پچھلے سال خرچ ہوئی، اگر یہ ہماری عوام کی تعلیم و تربیت پر خرچ ہو تو اس کے نتائج کتنے شاندار ہوں گے۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ قربانی سرے سے ہو ہی نہیں، بلکہ یہ کہ اس کی ریشوں کو ہم بہتر طور پہ بروئے کار لائیں۔ اس سے ہم اللہ کی مخلوق کی وسیع تر مفہوم میں خدمت کر سکتے ہیں اور رضائے الہی حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ ہر انسان اپنے عمل کے عوض رہن ہے۔ آئیے کوشش کریں کہ معاشرے کی بہتری میں اپنا کردار ادا کریں اور سنت ابراہیمی کے صحیح مقاصد، جذبہ و ایثار و قربانی کو سوسائٹی میں اجاگر کریں۔ عید قرباں کے علاوہ بھی اپنا مال اللہ کی رضا اور انسانیت کی فلاح کے لیے خرچ کریں۔ اگر کھربوں نہیں تو اربوں روپے بھی انسانیت کی فلاح پہ خرچ ہونے لگیں تو غربت کی وجہ سے جو خودکشی کرنے والوں کی خبریں چھپتی ہیں اس میں کافی حد تک کمی آ سکتی ہے۔ یہ کاوش ہمارے لیے اس زندگی میں بھی باعث سکون ہوگی اور مرنے کے بعد آنے والی ہمیشہ کی زندگی میں بھی باعث راحت۔